اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 211 سے 213 تک، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ سل بنی اسرائیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ پوچھو بنی اسرائیل سے۔ یہاں بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ناراضگی کا اظہار بھی ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اللہ تعالیٰ خود نہیں پوچھ رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھو، اولاد یعقوب سے پوچھو، کم آتیناہم من آیات بینہ، ان کو ہم نے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں دیں۔ کون کون سی تھیں؟ قرآن مجید میں ایک جگہ 9 نشانیاں ذکر آتا ہے۔ اس کے علاوہ توریت میں ہے، کیونکہ یہ آیات بینہ ہیں۔ اگر تم ان سے پوچھو گے تو یہ خود ہی اقرار کریں گے کہ ہاں یہ سب ہمیں ملا ہے۔ کس طرح اللہ نے ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا، کس طرح ان پر من و سلوہ اتارا اور بادلوں کا سایہ کیا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے صحرا میں۔ بے شمار چیزیں ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر توریت کی نعمت، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ آیاتم بینہ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت۔ سارے معجزات دیکھ کر، کتاب پا کر، پھر اللہ کی نافرمانی کے کام انہوں نے کیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل کی مثال یہاں کیوں دی گئی؟ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ اور ہمارے پاس بھی آیات آئی ہیں اور بینات بھی، قرآن کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی شکل میں، لیکن ہم ان کو چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں؟ ہم اور چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اس کو نعمت صحیح سمجھتے۔ اگر نعمت سمجھتے ہوتے مسلمان اس کو، تو کیا کرتے؟ ایسے اسے قرآن کو چھوڑ دیتے؟ جو ہدایت کو نعمت سمجھے، جو قرآن کو نعمت سمجھے، کیا پھر وہ اسے چھوڑ سکتا ہے؟ کیا وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے؟ اس سے غفلت برت سکتا ہے یا اسے چھوڑ کر کوئی اور کام کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے ایسا کیا۔ سورہ بقر کے شروع میں ساری تفصیل ہم نے پڑھی ہے۔ وہ جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے تھے اور خرافات کے پیچھے بھی لگ گئے تھے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے اور اللہ کی نعمت کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہاں پر شدید وارننگ دی گئی ہے۔ جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے گا، اس کے بعد جب وہ اسے دے کر کچھ اور لے گا، تو یاد رکھنا چاہیے اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی زینت انسان کو پسلا دیتی ہے۔ انسان کب پسلتا ہے؟ دنیا کی رونق، دنیا کی زینت اور خوبصورتی انسان کو اپنے اندر محو کر لیتی ہے اور وہ اصل راستے کو بھول جاتا ہے۔ آیات پیچھے چلی جاتی ہیں، ہدایات پیچھے چلی جاتی ہے۔ زُيِّنَ معنی کس چیز کا انسان کی نگاہ؟ سماعت، فکر، ذوق، دل میں خوبصورت ہو جانا، یعنی وہ انسان کے حواس اس کے سینسز پر چھا جائے، انسان کو اٹریکٹ کرے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی۔ کیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی سے کیا کیا مراد ہے؟ یعنی جو کچھ دنیا کے اندر ہے،
تو گویا کفار عاشق دنیا ہے، ان کا ہم اور غم کیا ہے؟ دنیا۔ یہ دنیا ان کے دل اور دماغ پر اتنا چھا گئی ہے کہ وہ اس کے برابر کسی کو دیکھتے ہی نہیں، اس سے آگے انہوں نے کچھ جانا ہی نہیں۔ صحابہ کرام کے لیے دنیا ایسی تھی جیسے وہ دیکھ چکے ہوں، اس لیے انہیں دنیا کی چیزوں سے وہ دلچسپی نہیں تھی، وہ اس سے آگے چلے گئے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کے ساتھ آزمائش آتی ہے، جب آزمائش آتی ہے تو پھر دنیا میں دل نہیں لگتا۔ اس لحاظ سے مصیبتیں بھی ایک نعمت ہوتی ہیں، جتنی انسان پر دنیا تنگ ہوتی ہے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں۔ اتنا دل دنیا سے اچاٹ پھر دنیا کے جھمیلوں میں دل نہیں لگتا، پھر دنیا کی رونق اٹریکٹ نہیں کرتی۔ لوگ یہ کہتے ہیں پھر تم بہت بور ہو۔ اس کے برعکس جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے دنیا خوبصورت بنا دی گئی، ان کا دل خوب لگتا ہے۔ مومن انجوائے نہیں کر سکتا۔ جب انسان کے اندر ایمان اترتا ہے نا تو انجوائمنٹ چلی جاتی ہے۔ اچھی تو انسان کو لگتی ہے دنیا، لیکن پھر وہ دل میں نہیں اترتی۔ جتنی زیادہ دل میں ایمان کی چاشنی بڑھتی ہے اتنا دل پھر دنیا میں نہیں لگتا، پھر انسان کی نگاہ کہیں اور ہوتی ہے اور وہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، پھر وہ اس کے لیے آخرت بنانے کے لیے کچھ قربان کر سکتا ہے۔ جب ایمان والوں کے لیے دنیا ویلیوایبل نہیں رہتی، کیونکہ مومن کے لیے دنیا مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، وہ دنیا کو مومن قید خانہ سمجھتا ہے۔ زندگی تو وہاں کی ہے، ہمیشہ کی، نہ کوئی خوف، نہ غم، نہ موسم کی پریشانی، نہ بڑھاپا، نہ کوئی نعمت پرانی نہ ہو، زوال ہے ہی نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں خرابیاں ہیں، خوشی کے ساتھ غم ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایسے ایمان والوں کو جو تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں، احتیاط کے ساتھ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کی زندگی بسر کی، احتیاط کی زندگی۔ فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن سین بدل جائے گا، وہ ان کے اوپر ہوں گے، کیونکہ دنیا میں بھی اخلاق اور ایمان کے اعتبار سے بہرحال اللہ والے ہی فوقیت رکھتے ہیں، لیکن آج کی دنیا میں لوگ انہیں فوقیت نہیں دیتے۔ لیکن قیامت میں جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی اور لمیٹڈ چوائسز کے ساتھ بسر کی اور ایمان اور اخلاق کو فوقیت دی، پھر وہ قیامت میں اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ جو دنیا کی زندگی میں مسرور تھے وہ ذلت آمیز زندگی میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی رزق کا معاملہ حقیقی معاملہ نہیں ہے، کہیں ایمان نہیں ہوتا، اخلاق نہیں ہوتا، لیکن پھر ان کے پاس بے حساب رزق ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہے جتنا دے۔ لیکن آخرت میں یہ بے حساب رزق کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے، ایسا رزق جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن دنیا کی زندگی میں دل نہیں لگا سکتا، اس کے لیے یہاں اٹریکشن نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے لمیٹڈ چوائسیز ہیں، اس کے پاس یہاں ہر کام کرنے کا اختیار نہیں ہے، اسے اللہ کی اطاعت کی باؤنڈریز کے اندر رہنا ہے، لہٰذا اس کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے۔ مومن آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے، وہ تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اور اس تقوی کی بنا پر وہ آخرت کے بلند درجے پر ہوگا، اور اس کا مذاق اڑانے والے ذلت سے دوچار ہوں گے۔ اہل جنت کو جنت میں بے حساب دیا جائے گا۔ پھر کچھ ماضی کی یہاں بات کی گئی، پاسٹ کی۔ کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، ون ریلیجن، کیونکہ لوگوں کی تعداد کم تھی۔ جب تعداد کم ہوتی ہے تو لوگوں میں اتفاق ہوتا ہے،
جب خاندان بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آغاز میں سب لوگوں کا ایک ہی دین تھا۔ اس سے ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ انسانیت کا آغاز ہدایت سے ہوا، گمراہی سے نہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر ہدایت دے کر بھیجا تھا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں توحید ہی قائم رہی۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبی بھیجے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ مبشرین، خوشخبری دیتے تھے۔ کس کو؟ نیک کام کرنے والوں کو۔ ومنذرین، اور ڈراتے تھے بھی۔ یہ اعتدال ہے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری، حق کے ساتھ۔ کن کے ساتھ اتاری؟ نبیوں کے ساتھ، جن میں صدق اور عدل ہے۔ اور یہ کتاب ہر دور میں ہر پیغمبر کو دی گئی۔ کیوں دی گئی تھی کتاب؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا، تاکہ وہ فیصلہ کریں۔ کون؟ پیغمبر۔ بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ کس چیز میں؟ فِيمَا اخْتَلَفُوا، ان کے اختلاف میں۔ فِيهِ، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یوں تصور کریں، اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا، ایک ہی دین تھا، ان کی اولاد ایک ہی دین پر تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ان میں اختلاف ہوا، پھر مختلف جگہوں میں وہ پھیل گئے، فزیکلی بھی دنیا میں پھیل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر پیغمبر بھیجے۔ ایک پیغمبر کے جانے کے بعد لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگتے، دین کی تعمیر اور تشہیر میں۔ ایک کی کتاب ہوتے ہوئے رائے مختلف ہو جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور پیغمبر بھیج دیتا، وہ آ کر لوگوں پر حق واضح کرتا۔ جیسے یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور حق واضح کر دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہی پر نہیں چھوڑ دیا، ان کی ہدایت کا وہ انتظام ہر دور میں کرتا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہی پر نہیں چھوڑا۔ فَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں۔ کس میں؟ حق میں۔ إِلَّا الَّذِينَ، مگر انہی لوگوں نے، أُوتُوهُ، جو اس کو دیے گئے۔ فِيهِ سے مراد کتاب بھی ہو سکتی ہے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتهم، آ گئی ان کے پاس، البینات، کھلی نشانیاں۔ بعض مرتبہ ایک ہی کتاب کے ماننے والے الگ الگ رائے بھی رکھتے ہیں۔ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں اتنی ساری تفاسیر ہیں، ہم کس کی پڑھیں؟ اختلاف کرتے ہیں۔ یہاں پر اختلاف آپس کی ضد کی وجہ سے تھا۔ بعض مرتبہ دو انسانوں کی بیچ کی ضد ان کے دین کے درمیان بھی آ جاتی ہے، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان لی، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس معاملے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق، حق سے، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آغاز انسانیت ہدایت کے ساتھ ہوئی۔ اللہ نے رہنمائی کی، ہر دور میں پیغمبر آئے، انہوں نے خوشخبریاں بھی سنائیں، لوگوں کو ڈرایا بھی، کتابیں بھی ان پر آئیں۔ اس کے باوجود لوگوں کے اندر اختلاف ہوا، اور اختلاف دین والوں میں ہوا۔ واضح دلائل ہونے کے باوجود ان میں اختلاف ہوا۔ یہ کوئی مشکل نہ تھی، مسئلہ تھا ضد۔ جب حق واضح ہوا تو کچھ لوگوں نے پیغمبر کی بات مان لی اور کچھ نے نہ مانی۔ اس سے یہ بہت اہم مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ جب اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اس کو۔ اس سے کیا نتیجہ ہوگا؟ جو مان جائے گا اللہ اسے ہدایت دے دے گا۔ جسے اللہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو سیدھا راستہ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے،
کسے دکھاتا ہے وہ سیدھا راستہ؟ جو طلب رکھتے ہوں، جو بات مان جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔